الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اقرأ بسم ربک الذی خلق وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من سب نبیا فاقتلوہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عربی ومن عجمی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سوہانی گلی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افل و سعاد پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام التقا بنو کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام ڈال دی کرب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام ایک کاش میشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے کسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اس وقت ہم جبل نور اس نور کی پہاڑی پہ موجود ہیں۔ یہ وہ نور کی پہاڑی ہے جس پہ نور والے آقا نامدار تاجدار ختم نبوت حضور خاتم النبیین سردار الانبیاء امام الانبیاء حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پاک اکثر اس مقام پہ آیا کرتی اور عبادت کیا کرتی۔ یہ وہ مقام ہے اور اس پہاڑ پر اس جبل نور کی خاصیت یہ ہے کہ اس جبل نور پہ ایک غار ہے، اس غار کا نام ہے غار ہیرا۔ وہ غار جہاں حضور علیہ السلام آیا کرتے اور اللہ کی عبادت کیا کرتے، اللہ کی یاد کیا کرتے۔ اور اس غار کی خوبصورت بات یہ ہے کہ یہاں سے خانہ کعبہ صاف نظر آتا ہے اور حضور السلام یہاں پہ اللہ کی یاد کرتے، خانہ کعبہ کی طرف توجہ کرتے، مراقبہ کرتے۔ اور یہ وہ غار ہے جہاں حضور علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ سورہ علق کی 5 آیات مبارکہ اس غار میں نازل ہوئی۔ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آنے کے بعد آپ نے کہا اقرا، آپ پڑھیں۔ حضور السلام نے منع کر دیا، میں پڑھوں گا نہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات میں ضمن بتاتا چلوں، حضور علیہ السلام کا ایک لقب ہے امی۔ امی اس شخص کو کہتے ہیں جو بظاہر پڑھا لکھا نہ ہو۔ حضور السلام کو اللہ نے امی لقب دیا اس لیے دیا کہ حضور السلام نے کسی سے دنیا میں تعلیم حاصل نہیں کی۔ اگر حضور السلام کسی سے تعلیم حاصل کرتے، کسی سے لکھنا سیکھتے، کسی سے پڑھنا سیکھتے تو کوئی یہ کہہ دیتا یہ کلام تو ان کے استاد کا کمال ہے، یہ جو حضور السلام بات کرتے ہیں تو ان کا استاد کا کمال ہے، یہ تربیت تو استاد کی تربیت ہے۔ اللہ نے حضور السلام کو نہ کسی کی تربیت میں آنا دیا، نہ کسی کی شاگردی میں آنے دیا۔ حضور السلام کو لقب دیا امی، یعنی دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں بنایا، کسی سے پڑھنے والا، کسی سے لکھنے والا نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود حضور علیہ السلام کی تربیت فرمائی، حضور السلام کو لکھنا سکھایا، حضور السلام کو پڑھنا سکھایا۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اقرا، اے محبوب آپ پڑھیے۔ انہوں نے کہا میں پڑھوں گا نہیں۔ پھر رب کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام واپسی لوٹے اور کہا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے کہا پڑھیں، انہوں نے نہیں پڑھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ پورا کلام کرو، اقرا بسمی ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس رب نے تمہیں پیدا کیا۔ اور جب حضور علیہ السلام کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ کلام پڑھا، یہ پورا آیت مبارکہ پڑھی، حضور السلام نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور السلام کی تربیت، حضور السلام کو تعلیم ڈائریکٹ اللہ نے دی، کسی استاد نے دی، کسی نے بھی حضور السلام کو تربیت نہیں دی، لکھنا پڑھنا نہیں سکھایا، بلکہ اللہ نے اس غار میں وہی نازل فرمائی۔ اور سورہ علق کی 5 آیت مبارکہ اس غار ہیرا میں نازل کی۔ اس غار ہیرا کی خاصیت یہ ہے کہ حضور السلام کئی عرصے تک یہاں پہ آتے اور اللہ کی عبادت کیا کرتے، اللہ کی یاد کیا کرتے۔ اور جس رات آپ پہ وہی نازل ہوئی، حضور السلام پہ ایک روب و دبدبہ قائم ہو گیا، اللہ کے کلام کا روب و دبدبہ قائم ہو گیا، آپ کے پسینے مبارک آنے لگے۔ اور جب آپ اپنے گھر پہ لوٹے اور آپ کو سردی لگ رہی تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ ام المومنین، مومنوں کی ماں، آپ نے حضور السلام کے اوپر کمبل ڈال دیے۔ اور جب حضور السلام نے آپ کو پورا واقعہ بیان کیا، پورا واقعہ بتایا، تو آپ کے کزن ورقہ بن نوفل
جو انجیل کے عالم تھے، آپ نے ان کے سامنے مسئلہ بیان کیا کہ میرے سرتاج حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملات ہو گئے ہیں۔ تو جب آپ نے یہ معاملہ سنے، کیونکہ آپ انجیل کے عالم تھے، تو آپ نے کہا کہ یہ تو ساری علامتیں، ساری نشانیاں اور جو واقعہ پورا بتایا گیا ہے، یہ تو آنے والے نبی، آخری نبی کا واقعہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت کا تاج دیا ہوا ہے، آپ تو اللہ کے نبی ہیں۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے پھر اعلان نبوت فرمایا۔ یہاں پہ ایک بات اور آپ کے بتا دیں اور گوشگوار کرتے ہیں آپ کے، کہ لوگ یہ بدگمانی پھیلاتے ہیں اور لوگوں تک یہ تعلیم و تربیت پھیلاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ نہیں، حضور علیہ السلام اس وقت بھی نبی تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا نبی اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیانی شکل میں تھے، یعنی ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیق نہیں ہوئی، ابھی حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا نہیں کیا، حضرت آدم علیہ السلام ابھی جنت میں موجود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اس وقت بھی نبوت عطا فرما دی تھی۔ تو حضور علیہ السلام جب دنیا میں جلوہ فرما ہوئے، پہلے اللہ نے آپ کو صادق و امین بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا، پھر 40 سال کی عمر میں غار حرا میں پہلی وحی نازل کی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت نہیں دی، بلکہ حضور السلام کو حکم دیا کہ اب اعلان کرو، اب کھڑے ہو جاؤ اور اعلان نبوت کرو۔ حضور السلام نے اعلان نبوت کیا۔ پھر وہی بات جو ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ حضور السلام کو اللہ نے ایک امی لقب عطا فرمایا، ایسا لقب عطا فرمایا کہ آپ نے دنیا میں کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی۔ جب آپ نے یہ آیت مبارکہ آگے دنیا کو بتائی، جو اللہ کا پیغام جب دنیا کو دیا، تو کہ اٹھے بے ساختہ سن کے فصیحان عرب، ہو نہیں سکتی بشر کی مصطفیٰ کی گفتگو۔ جو حضور اسلام کی گفتگو لوگ حیران لے گئے کہ انہوں نے تو باقاعدہ کہیں سے تعلیم حاصل نہیں کی، یہ اتنا فصیح و بلیغ کلام کیسے کر لیتے ہیں؟ تو پھر لوگوں نے مانا یقیناً یہ کلام ان کا کلام نہیں ہے، کسی انسان کا، کسی بشر کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور یہ جو کلام کر رہے ہیں یہ اللہ کی وحی ہے۔ اور پھر اسی طرح اسلام کا پرچار ہوتا رہا، اور پرچار کی شروعات اس غار سے ہوئی، اس غار حرا سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس غار کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔